2025 کا رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں مختلف روایات اور حدیثیں زیر بحث آتی رہی ہیں، اور ان میں بعض ایسی علامات بھی بیان کی گئی ہیں جو سن کر دل میں ایک گہری سوچ اور تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مشہور روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کے مہینے میں کسی چیخ کی آواز سنائی دے تو اس کے بعد سوالات میں شدت آئے گی، لوگ آپس میں شور شرابہ کریں گے، ذوالقعدہ میں قبائل کے درمیان بغاوتیں اٹھیں گی، ذوالحجہ میں خون بہے گا، اور محرم کا مہینہ ایسا ہوگا کہ گویا ان میں قیامت کے آثار نمایاں ہوں گے۔ لیکن یہ چیخ کیا ہوگی اور یہ قیامت کی نشانیاں کس طرح ظاہر ہوں گی؟ جب اس سوال کا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تو وہ ہماری توجہ کو ایک ایسی نشانی کی طرف مبذول کراتے ہیں جسے ہم نے اکثر صرف کہانیاں یا تخیلاتی باتیں سمجھا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیاں اور ایک خاص چیز کا ذکر کیا گیا ہے جو نصف رمضان کی رات یعنی جمعہ کی رات ایک شدید دھماکے یا چیخ کی صورت میں سنائی دے گی۔ یہ آواز ایسی ہوگی جو سونے والے ہوں گے وہ بیدار ہو جائیں گے، اور جو کھڑے ہوں گے وہ بیٹھ جائیں گے۔ شریف خاندان کی خواتین تک اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال میں زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت دی کہ جب جمعے کی صبح فجر کی نماز ادا کر لو تو اپنے گھروں میں واپس جا کر اپنے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لو، چادریں اوڑھ لو اور اپنے کان بند کر لو، اور جب یہ آواز تمہیں سنائی دے تو سجدہ ریز ہو جاؤ اور یہ کلمات پڑھو، سبحان القدوس، یعنی وہ ذات پاک ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہمارا رب۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ تمام واقعات حقیقت بن کر ظاہر ہو چکے ہیں، اور کیا 2025 کا رمضان وہ وقت ہو سکتا ہے جب ان تمام نشانیوں کی تکمیل ہو جائے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے کون سی علامات حقیقت میں سامنے آئی ہیں اور کس حد تک ان روایات کی صداقت ثابت ہوئی ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا تاکہ آپ کو اس اہم اور سنجیدہ مسئلے کی مکمل تفصیلات حاصل ہو سکیں اور آپ سمجھ سکیں کہ یہ سب باتیں کس حد تک حقیقت ہے اور ہم ان سے کس طرح آگاہ ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے اس پر تفصیل سے غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ نشانیاں جن کی پیشن گوئی کی گئی تھی، ان کا کیا تعلق ہمارے موجودہ حالات سے ہے۔ کیا یہ وہ وقت ہے جب ہم ان نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے؟ ناظرین، شاید آپ یہ نہ جانتے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشان کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور آپ کا وجود قیامت کے قریب آنے کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو خاتم النبیین، آخری نبی ہونے کا اعلان کیا، اور اسی حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب آمد کی خبر دی ہے۔ اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں جو اس بات کو واضح کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادات اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا۔ امام قرطبہ رحمۃ اللہ قیامت کی علامت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلی بڑی علامت خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری الزمان نبی ہیں۔
اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ یہی بات صحیح احادیث میں بھی آئی ہے۔ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ چاند کا پھٹنا ایک حقیقی واقعہ تھا۔ اس کا ذکر صحیح احادیث میں موجود ہے اور اہل علم کا اس پر اجماع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے چاند کا پھٹنا ظاہر کیا، جو آپ کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ تھا۔ اس واقعے کے باوجود بعض جمہوری فلسفیوں نے شق القمر کو جھٹلایا اور ان کی دلیل یہ تھی کہ جو نشانیاں عالم گیر آفاقی ہیں ان میں چاند کا پھٹنا اور پھر ملنا ممکن نہیں۔ یہی رائے انہوں نے معراج کے واقعے کے بارے میں بھی پیش کی تھی اور قیامت کے دن سورج کے لپیٹے جانے جیسے دیگر معاملات پر بھی انکار کیا ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہیں تو پہلے دین اسلام کی حقیقت کو تسلیم کریں، پھر وہ ان ماہرین کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں جو ان واقعات کے منکر ہیں۔ اس کے بعد جب مسلمان اس بات کو بغیر کسی تضاد کے ثابت کر دیں کہ قرآن میں قیامت کے دن چاند کے پھٹنے اور سورج کے لپیٹے جانے جیسے واقعات پر انکار کا کوئی جواز نہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو ثابت کرتا ہے۔ اس طرح شق القمر کا واقعہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا دونوں قیامت کے قریب آنے کی علامتیں ہیں، اور یہ سب قرآن و سنت کے مطابق حقیقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے اور ایک جگہ پر قیام کیا۔ اس دوران ہم میں سے بعض افراد اپنے اونٹوں کو چراگاہ میں لے گئے کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی کہ منی کی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی کئی نبی گزرے ہیں اور ان پر واجب تھا کہ وہ اپنی امت کو خیر کی طرف رہنمائی کریں اور انہیں برائی سے بچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس امت کی عافیت اس کی ابتدا میں رکھی گئی ہے، یعنی اس کی ابتدائی ادوار میں اس میں خیر اور برکت تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا اس امت کو آزمائشوں اور ناپسندیدہ امور کا سامنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ایسے فتنوں کا سامنا ہوگا جن میں سے بعض حصہ لوگوں کے لیے خوشنما دکھائی دے گا، اور جب یہ فتنہ آئے گا تو مومن کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ فتنہ اسے ہلاک کر دے گا۔ پھر جب وہ فتنہ ختم ہو جائے گا تو مومن سوچے گا کہ یہ اگلا فتنہ اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو تو اس کا یہی حال ہونا چاہیے کہ وہ اپنی موت اس حالت میں پائے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کے ساتھ ایسا سلوک کرے جس کی توقع وہ خود اپنے لیے رکھتا ہو۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت میں چھوٹے دجالوں کے نکلنے کی بھی پیشن گوئی کی تھی۔ یہ چھوٹے دجال مختلف ادوار میں ظاہر ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کر فتنوں کو ہوا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کا رسول سمجھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ نشانی قیامت کی علامتوں میں سے ایک ثابت ہو چکی ہے۔
اور اس کا وقوع ہو چکا ہے۔ قدیم اور جدید زمانوں میں متعدد مدعیان نبوت کا ظہور ہوا ہے، اور یہ بعید نہیں کہ جب تک دجال کا بڑا فتنہ والا ظاہر نہ ہو کچھ اور جھوٹے مدعیان نبوت میں سامنے آئیں گے۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ اس طرح کے فتنے انسانیت کے لیے ایک بڑا چیلنج بنے رہتے ہیں، اور ہمیں اپنے ایمانی قوت کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں۔ ایک اور روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال ظاہر نہیں ہوں گے، اور ان میں سے آخری جھوٹا دجال کھانا دجال ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت آئی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ مل کر بتوں کی عبادات نہ کریں گے، اور بلا شک و شبہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ پیشن گوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی کی تھیں، اور ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سے کئی نے اس دور میں اور بعد میں مختلف مقامات پر نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری حیات کے دوران بھی اس طرح کے جھوٹے نبیوں کا ظہور ہوا۔ ان میں سے ایک اہم جھوٹا نبی اسود عنسیٰ تھا جس نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود عنسیٰ کا یہ دعویٰ اسلام میں پہلی بڑی ارتداد کی شکل سے سامنے آیا۔ اس کے بعد اس کی فوج نے یمن کے مختلف حصوں پر قبضہ کر لیا اور اس کے پیروکار کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے یمن میں موجود مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوں اور ان کے خلاف لڑائی کریں۔ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا اور دشمن کا مقابلہ کیا۔ اسود عنسیٰ کی بیوی نے بھی اس کے خلاف بغاوت کی اور اس کی موت میں اہم کردار ادا کیا۔ اسود عنسیٰ کے قتل کے بعد اسلام کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فتح کی خبر بھیجی۔ اسی دوران اس واقعے کی خبر آسمان سے بھی آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی اطلاع دی۔ اس جھوٹے نبی کے ظہور سے لے کر اس کے قتل تک تقریباً 3 مہینے کا عرصہ گزرا، اور بعض روایات کے مطابق یہ وقفہ 4 ماہ تک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس طرح کے جھوٹے نبیوں میں سے ایک طلحہ بن حویلد اسدی تھا جس نے 9 ہجری میں بنو اسد کے وفد کی ذریعے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس پر حضرت زرار بن حضور نے نظر رکھی جو بنو اسد کے عامل تھے، اور انہوں نے اس جھوٹے نبی کے خلاف لوگوں کو اٹھ کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ اس کے نتیجے میں طلحہ بن حویلد کی قوت کمزور پڑ گئی اور اس پر تلوار چلانے کی ضرورت پیش آئی، تاہم تلوار کے اثر سے وہ بچ نکلا، اور اس کی شہرت یہ ہوئی کہ اس پر تلوار کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس کی طاقت مزید بڑھ گئی اور اس نے اپنے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ جھوٹے مدعیان نبوت اپنے دعووں پر قائم رہے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا عہدہ سنبھالا تو ان میں سے بعض نے اسلام کے خلاف بغاوت کی، تاہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی سرکوبی کے لیے ضروری اقدامات کیے اور جھوٹے مدعیان کو کچل دیا۔ اس کے بعد طلحہ بن حویلد شام کی طرف فرار ہو گیا، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہو گیا۔ اس نے بعد میں بڑی بہادری کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو کر بہت سی جنگوں میں شرکت کی۔
اس طرح کے جھوٹے مدعیان نبوت کی کہانیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ انسان کو اپنے ایمان اور عقیدے میں مضبوط رہنا چاہیے، اور کسی بھی فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ کے لیے اپنے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، اور ان کے ساتھ اکرمہ بن ابی جہل اور شرجیل بن حسنہ جیسے بہادر سپہ سالار بھی تھے۔ مسیلمہ کذاب کے پاس 40,000 جنگجو تھے، لیکن فیصلہ کن معرکہ میں اللہ کی مدد سے مسلمانوں کی فتح نصیب ہوئی، اور مسیلمہ کذاب اپنے لشکر کے ساتھ شکست کھا گیا۔ اس معرکے میں مسیلمہ کا قتل وحشی بن حرب کے ہاتھوں ہوا۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اور مسیلمہ کذاب کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قیامت کی جو علامات بیان کی گئی تھیں، ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ لونڈی یعنی غلاموں کا اپنے مالک کو جنم دینا، اور برہنہ بدنوں والی بکریوں کی چرواہوں کا بلند قامت عمارتوں پر فخر کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہوگی کہ وہ لوگ جو کبھی فقیر اور غربت میں زندگی گزار رہے تھے، وہ اب بلند و بالا عمارتوں پر فخر کریں گے۔ ان لوگوں میں بکریوں اور اونٹوں کے چرواہے شامل ہوں گے جو ایک وقت میں انتہائی سادہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب وہ اپنے گھروں کی تزئین و آرائش میں لگ جائیں گے تو یہ قیامت کی ایک واضح علامت ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نشانیاں حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں۔ دنیا بھر میں بہت سے علاقوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں کبھی لوگ کھلے میدانوں اور جھونپڑیوں میں رہتے تھے، اب وہاں بلند و بالا عمارتیں بن چکی ہیں۔ غلاموں کی نسلوں میں اب اس طرح کی تبدیلیاں نظر آتی ہیں، اور بہت سے چرواہے جو اپنی زندگی میں کبھی مال و دولت سے بے بہرہ تھے، آج اپنی زندگی میں خوشحالی اور فخریہ طور پر بلند عمارتوں میں رہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ یہ علامات اب ظاہری طور پر پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جن کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا تھا، اور ان میں سے اکثر حقیقت اب ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ ان علامتوں کی تکمیل قیامت کے قریب ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں، اور ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتی ہے کہ قیامت کا وہ وقت قریب ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے واضح ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ ایک روز جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، قیامت کے بارے میں 5 چیزیں اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر وہ چاہیں تو قیامت کی علامت بیان کر سکتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ غلام اپنے مالک یا مالکہ کو جنم دے رہے ہیں، اور تم دیکھو کہ بکریوں کے چرواہے بلند عمارتوں کی تعمیر میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اور تم دیکھو کہ برہنہ بدن والے لوگ عوامی لیڈر بن رہے ہیں، تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، یہ بکریوں کے چرواہے اور برہنہ بدن والے لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرب کے لوگ ہوں گے۔ امام قرطبہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، اس سے مراد حالات میں تبدیلی ہے، یعنی وہ بدو جو کبھی غربت میں مبتلا تھے، جب ان کے ہاتھوں میں اقتدار آئے گا تو وہ طاقت کے ذریعے اپنے ممالک پر قبضہ کریں گے، جس کے نتیجے میں
ان کے درمیان دولت کی فراوانی ہوگی اور وہ بلند عمارتیں بنائیں گے اور ان پر فخر کریں گے۔ ابن رجب حنبلی نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ نظام حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب گمراہ اور ظالم لوگ حکمران بنیں گے اور مالدار لوگ بلند عمارتوں میں فخر کریں گے تو یہ دنیا اور دین کے نظام کو خراب کر دے گا۔ ایک اور اہم قیامت کی نشانی جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ یہ ہے کہ علم اڑ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جب علم اڑ جائے گا اور جہالت غالب آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب عمل کم ہو جائے گا، فتنہ پھیلے گا اور قتل و فسادات کی بہتات ہوگی۔ ابن عربی نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ علم کا اٹھ جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ علم دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ جب علماء کی موت کے بعد کوئی بھی شخص ان کا علم نہیں حاصل کرے گا تو علم ختم ہو جائے گا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ علم کے اٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی عمل کی حالت بدل جائے گی، یعنی وہ قرآن کو حفظ کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں علم کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے علم کا نقصان ہوگا۔ ایک تو گناہوں کی وجہ سے جس کی وجہ سے علم دلوں سے ختم ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ لوگ قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اور تیسرا یہ کہ علماء کی وفات کے بعد ان کے علم کا کوئی جان نشین نہیں ہوگا۔ حافظ ابن حجر نے بھی اس بارے میں فرمایا کہ علم کے ختم ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام دنیا کو نسیان یا داشت کا زیاں لاحق ہو جائے گا اور علماء کی موت کے بعد علم کا وجود ختم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ وہ کسی جگہ سے محض غائب ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ جب علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے تو زمین پر کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا اور لوگ جاہل حکمرانوں کو اپنا رہنما بنائیں گے اور وہ ان سے سوال کریں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ ناظرین، اس تمام گفتگو سے واضح ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے علم اٹھ جانا اور حکومتی نظام کا گمراہ افراد کے ہاتھوں میں آنا اہم علامات ہیں۔ ان کا ظہور ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ہمیں اپنے علم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور شریعت کی صحیح سمجھ کر اپنانا ضروری ہے تاکہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں جو قیامت کی علامات کے طور پر سامنے آئیں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں۔ کامنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔
جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو ضرور پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کامنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پوری فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امید نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق اشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجیے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما،
ہم سب کو گناہ سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہیں، ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے اللہ، اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔